بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اختتام کو پہنچ گئی کل۔ تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے اگر پیچھے جائیں، نصف رمضان گزر گیا ہے، الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ پہلی رمضان کو ہم نے کہاں سے آغاز کیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہاں سے کیوں آغاز کیا تھا، کیونکہ ایک تھیم پوری تھی جو کہ ساتھ لے کر چلنی تھی۔ تو میں وہی کوئکلی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہے کہ یہ واقعات اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پوری ترتیب کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، یہی 28 29 30 دن ہے، تو لیکن جتنا ہو سکے۔ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو بنی، اب اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کہلائیں گے بنی اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بنی اسحاق کہہ لیں۔ تو بنی اسماعیل سے کون آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسل در نسل چلتا رہا معاملہ، سرکار دو عالم تک آ گیا۔ جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی ان کے جو بیٹے ہوئے یہ ہو گئے بنی اسرائیل۔ یہ جو پوری قوم تھی، ان کے جو بیٹے تھے، وہاں سے جو نسل آگے چلی وہ کہلائی بنی اسرائیل۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں آغاز رمضان میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا معاملہ، پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، اور اب جو ہے وہ یہیں سے داستان آگے بڑھی۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہم آپ کی خدمت میں داستان شان رمضان 2024 میں پیش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کل آپ نے سنا، وہ اٹ سیلف کتنا ایک الگ اور ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے خود کہا تھا ایک بادشاہ بنا دیں، پھر طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، پھر وہ خود ہی انہوں نے کہا بادشاہ بنا دیں، پھر خود ہی کہا کہ اسے کیوں بنا دیا ہے، اس سے بہتر تو ہمیں بنا دیتے ہیں۔ تو ان نٹ شل یہ کہ بنی اسرائیل بہت ہی ایک نوازی ہوئی قوم رہی ہے، لیکن بہت ہی ناشکری قوم رہی ہے۔ یہ میں نے پس منظر کیوں عرض کیا، اس لیے کہ میں نے یہاں سے داستان لے کے آگے چلنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو بنی اسرائیل کی سلطنت تھی، یہ پھر آہستہ آہستہ تفرقے کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ یہ سلطنت اسرائیل اور یہودیہ، یہ بیٹوں کے ناموں پہ بھی تھے، یہ دو بادشاہتوں میں، یا اگر اس کو ہم اوور سمپلیفائی کر لیں تو آپ کہہ لیں کہ دو ریاستوں میں یا دو ملکوں میں تقسیم ہو گئی، اور دونوں کے درمیان گویا ایک نا ختم ہونے والے جھگڑوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جن کی توریت میں سختی سے ممانعت آتی ہے، حالانکہ اتنی نوازی ہوئی قوم تھی، اور ہر لیول پہ برائیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ شروع کرتے ہیں ان کے علماء سے۔ ان کے علماء اور راہب وہ دنیا داری کا شکار ہو گئے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے علماء جن لوگوں کو برے کاموں سے دن میں روکتے تھے، رات کو انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے لگے۔ یہاں تک کہ اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنا شروع کر دیا۔ ایک ہوتا ہے قوانین پہ عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے قانون خود بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، کوئی قانون بدل دیا انہوں نے۔ مثلا بدکاری کی سزا تھی سنسار کرنا، تو جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ ایک بادشاہ کے کسی رشتہ دار نے حرکت کی، گواہیاں بھی سامنے آ گئی، یعنی ساری جو تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے۔ معاملہ یوں نازک صورتحال اختیار کر گیا کہ اگر اسے سزا دیتے ہیں بادشاہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں عوام کہے گی یہ کیا کیا، سزا دی جانی چاہیے۔ تو بادشاہ کے رشتہ دار کو سزا دیں نہ دیں کیا کریں؟ علماء بیٹھے، اکابرین بیٹھے، مشورہ ہوا۔ کیا فائنل ہوا؟ مشورہ یہ ہوا، تاریخ کا بدترین مشورہ، کہ توریت میں دی گئی سزا ہی بدل دی جائے۔ یعنی طے ہوا کہ بادشاہ کا رشتہ دار ہے نا، اس کو سنسار نہ کرو، اس کو کوئی اور سزا دے دو، اور کوئی اور سزا دے دی گئی، سزا ہی بدل دی۔ کنوینئنٹلی فارگیٹنگ کہ توریت کے بنیادی حکم کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے حکم کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا۔ یہ تھا مذہبی طبقے کا حال۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، داستان بنی اسرائیل اب تک ہے، یہ مذہبی طبقے کا حال تھا۔ لوور لیول پہ کیا معاملہ تھا، عوام کا کیا حال تھا؟ عجیب حال تھا۔ یعنی نیشنل لیول پہ، یا آپ کہہ لیجئے کمیونٹی لیول پر، پوری قوم ایک خام خیالی کا شکار تھی
یہودی ہے بنی اسرائیل. وہ کیا یعنی پوری قوم اس غلط فہمی کا شکار تھی کہ ان کو لگتا تھا پوری دنیا جہنم میں جا سکتی ہے, ہم نہیں جا سکتے, یہودی جہنم میں نہیں جا سکتے. اور اگر کوئی چلا بھی گیا جہنم میں تو چند دن کے بعد وہ جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی. یہ پوری قوم کا یہ خیال تھا. یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے, یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے. یہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, کہتے تھے نار آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی, مس نہیں کر سکتی. میں آیت کا پورا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے. دوزخ کی آگ ہمیں بنی اسرائیل ہرگز چھونے والی نہیں ہے, الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ان الفاظ میں دور کیا ہے کہ یہ آیت آگے کہتی ہے ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تم سے اس بارے میں کوئی عہد لے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تم سے کہ تم آگ میں نہیں جاؤ گے. آیت آگے بڑھتی ہے, اگر عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اگر واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اصل بات کیا ہے, آیت آگے بڑھتی ہے, تم خدا پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. قرآن ہے, سورہ بقرہ. سو یہ نیشنل لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ اس قوم میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بھی بتایا قرآن کریم نے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ عالم تھا ان کا, یہ عالم تھا, اگر ہم آگے بڑھیں, کہ ایک حدیث کے مطابق, یعنی اس قوم کی آپ سفاکیت کا عالم دیکھیے, عجیب حدیث ہے. ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایک دن میں, لٹرلی ایک ایک دن میں 200-300 نبیوں کو قتل کرتے, انبیاء کو. ایک ایک دن میں 200-300 انبیاء کو قتل کرتے اور اسی دن شام کو بازاروں میں سبزیاں بیچتے. کیا مطلب؟ یعنی صبح, یہ نہیں ہوتا شہر میں کبھی بڑا واقعہ ہو جائے تو شام میں عجیب حالات عجیب ہوتے ہیں. یعنی صبح وہ یہ کام کرنے کے بعد شام میں سبزیاں بیچتے, تجارت کرتے. صبح یہ سب کرنے کے بعد شام میں بزنس ایز یوزول ہوتا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ عالم تھا اس قوم کا. انبیاء کو قتل کرنے کے حوالے سے قرآن نے بہت سارے مقامات پر ان پر فرد جرم عائد کیے. پوری ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو باقی تمام عالم پر فضیلت دی. اگر آپ کے ذہن میں ہو, ہم نے کچھ سالوں پہلے پورا تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہاؤ اللہ واز سو کائنڈ ٹو دیم. یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, اس مصیبت سے بھی بچایا, اس مصیبت سے بھی بچایا. پھر انہوں نے کہا اب نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کو بچا لیا, پھر دوبارہ کیا, پھر عذاب آنے لگا. موسیٰ علیہ اپنے رب سے کو اب نہیں کریں گے, پھر سفارش کی, پھر بچ گئے, پھر کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار بچایا, تمام عالم پر فضیلت دی, فرعون سے نجات عطا فرمائی. کس طرح پسی ہوئی قوم کی نجات عطا فرمائی, کس طرح 40 سال تک انہیں جنگلوں صحراؤں میں آسمان سے رزق عطا فرمایا, کس طرح بیت المقدس میں لا بسایا, کس طرح پے در پہ انبیاء ان پہ بھیجتے رہے. لیکن یہ وہ بدبخت قوم تھی کہ مصر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, مصر میں بار بار عذاب الہی سے بچنے کے باوجود مصر سے نکلے. موسیٰ علیہ السلام گئے, انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. اور پھر نافرمانیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے اس قوم کی. آپ کہہ لیجئے کہ اب ایک ڈیسائیسو پوائنٹ آ گیا اس قوم کے حوالے سے جو فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. ایک اور نبی ان پر بھیجے گئے ہیں, ان اے وے ایک آخری چانس کہ اب یہ فلاح پا جائے, استفادہ کریں یا ناشکری کریں. اور یہی نبی ہمارے داستان کا موضوع ہے. کس نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, کل عرض کریں گے انشاءاللہ.